جو میرا امتی روزانہ 1000 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ بندہ اتنی دیر تک نہیں مرے گا جتنی دیر تک اپنا مقام جنت میں نہ دیکھ لے۔ ہو سکتا ہے یہ حدیث مبارکہ سن کر کسی کے ذہن میں تھوڑی سی پریشانی آ جائے کہ حافظ صاحب ہم مصروف آدمی ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ سکیں۔ تو آئیے آج میں آپ کو نسخہ ایسا بتلا جاؤں آپ کا وقت بھی نہ لگے، درود پاک بھی پڑھا جائے۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ آپ اپنے گھر سے اپنی ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، کوئی ملازمت کرتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے، یوں سمجھے اگر اس کو اپنی جگہ ڈیوٹی پلیس پر پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے، یہ ٹائم تو اس نے دینا ہی دینا ہے، چاہے خاموشی سے طے کر لے، چاہے گانے گنگناتے ہوئے یا ذہن میں کوئی پراپوگنڈے سوچتا ہوا طے کر لے۔ اگر گھر سے نکلے سب کام چھوڑے میرے آقا پر درود و سلامی پڑھتا جائے، واپس آئے درود و سلامی پڑھتا آئے، سودا لینے جائے درود و سلامی پڑھتا جائے، واپس آئے درود و سلامی پڑھتا ہے، رات کو لیٹا ہے نیند نہیں آ رہی، نہ فلمیں ڈرامے دیکھے نہ ناول ڈائجسٹ پڑھے، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلامی پڑھتا جائے۔ اللہ کرے ایسا ہو جائے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ آپ کو حضرت صاحب ایک بڑا ایمان افروز واقعہ سناؤں۔ ہمارے لاہور میں نا ایک ورک شاپ ہے، کیرے شاپ، وہاں پر میں بیانات کے سلسلے میں جاتا رہتا ہوں۔ ایک نوجوان لڑکا مجھے ملا، کہنے لگا حافظ صاحب آپ کے بتلائے ہوئے نسخے پر میں نے عمل شروع کر دیا، گھر سے نکلتا ڈیوٹی پر پہنچنے تک راستے میں درود و سلامی پڑھتا رہتا۔ پھر کہنے لگا بیسیکلی میں کارپینٹر ہوں، ترخان، کہنے لگا ہاتھ سے کام کرتا رہتا، زبان سے درود پاک ہی پڑھتا رہتا۔ کہنے لگا مجھے درود پاک پڑھنے میں اس قدر لطف آیا کہ میں نے دوست احباب سے مذاق مسخری گندی باتیں فضول گوئی سب چھوڑ دیے، وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا۔ کہنے لگا مجھے مزید مزہ آیا تو میں نے تاش، شطرنج، اڈی کھڈا، 12 ٹینی، لوڈو اور موبائل میں گیمیں کھیلنا چھوڑ دی، وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا۔ کہنے لگا پھر مجھے مزید مزہ آیا تو میں نے فلمیں ڈرامے دیکھنے چھوڑ دیے، وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا۔ کہنے لگا حافظ صاحب ابھی چند دن گزرے مجھے سونے آقا کا دیدار بھی نصیب ہو گیا۔ ایک حدیث پاک اور سناؤں گا، ہو سکتا ہے یہ حدیث سن کر ہمارے دلوں میں شوق پیدا ہو جائے کہ میں بھی زیادہ درود پاک پڑھا کروں۔ دیکھو یار، آپ کے اس گاؤں میں ایک بندہ الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے، آگے چل کر وہ صدر بن جاتا ہے، پھر وہ اس گاؤں میں رہنا پسند کسی بڑی سوسائٹی میں چلا جائے گا، پھر ایک وقت آئے گا وہ غریب آدمی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی پسند، پھر ایک وقت آئے گا وہ غریب آدمی سے ملاقات کرنا بھی پسند۔ اب کوئی اس کے قریب ہونا چاہے وہ کہتا ہے میرے لیول کے بنو پھر میرے پاس آؤ، ہر بندہ اس کے قریب، لیکن کروڑوں درود کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو رب تعالیٰ نے عہدہ دیا تو اتنا بڑا کہ رب تعالیٰ کے بعد اگر کوئی بزرگ ہستی ہے تو میرے آقا کی ذات اقدس ہے۔ دولت دی تو اتنی کہ خزانوں کی کنجیاں ہی عطا کر دی، یا دولت بھی بڑی ہے، عہدہ بھی بڑا ہے، لیکن یہ شرط نہیں لگائی
کہ جنت میں میرا پڑوسی بننے کے لیے نبوت کا تاج ہونا ضروری ہے یا بہت بڑا سرمایہ دار ہوگا پھر وہ میرے قریب ہوگا؟ نہیں، شرط لگائی تو کیا لگائی سنو ذرا، فرمایا تم رنگ کے کالے ہو یا گورے ہو، غریب ہو یا امیر ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، ارے فٹ پاتھ پہ رہنے والے ہو یا تخت و تاج کے مالک ہو، فرمایا اگر جنت میں میرا قرب چاہتے ہو تو دنیا میں جتنا زیادہ مجھ پر درود پڑھو گے جنت میں اتنا ہی میرے قریب ہوتے چلے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ ہمارے محمد نذیر صاحب مرحوم و مغفور انتقال فرما گئے، آج ان کا ختم چہلم ہے، ایسا ہی ہے نا جی؟ یار آج کا درس بڑی توجہ سے سننے والا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کے ذہنوں میں اس معاملے میں جو کئی سوالات گردش کر رہے ہیں ہو سکتا ہے ان کے جوابات اسی بیان کے اندر ہی ملتے چلے جائیں۔ ہم آباء و اجداد سے یہ ختم شریف دلاتے چلے آ رہے ہیں، ایسے ہی ہے نا جی؟ ساتہ، چہلم، کل، برسی، کلاں دا ختم، 10ویں دا ختم، 7ویں دا ختم، چھمائی دا ختم، سالانہ ختم، یہ ہم اپنے آباء و اجداد سے دلاتے آ رہے ہیں، اس پر ہزاروں روپیہ خرچ بھی کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی پوچھ لے جی کتھے لکھے آوے، جواب نہیں دے پاتے۔ جب جواب نہیں دے پاتے تو ایمان متزلزل ہو جاتا ہے، کام تو کر رہا ہے لیکن اندر سے ڈر ہے، یار میں کدھر غلط کام ہی تو نہیں کر رہا۔ میں اس کی ایک آسان سے ملا دوں، آپ یہاں سے اڈے پہ جانا چاہتے ہو، آپ کو صحیح سڑک کا پتہ نہیں ہے، صحیح راستے کا پتہ نہیں ہے، آپ چاہے صحیح راستے پر بھی چل رہے ہو، اندر ایک ڈر ہوگا میں اڈے سے کہیں دور ہی تو نہیں ہوتا جا رہا، اور اگر یقین ہے نہیں بھائی یہی سڑک سیدھی اڈے کو جاتی ہے، پھر چاہے ساری مسجد والے شور مچائیں، آپ کے دل میں یقین ہوگا میرا اٹھنے والا قدم مجھے اڈے کے قریب کر رہا ہے۔ بس ایمان نام ہے یقین کا، جس کا یقین متزلزل ہے وہ قدم تو اٹھا رہا ہے لیکن ڈر رہا ہے میں غلط تو نہیں کر رہا، اور جس کا یقین پختہ ہے چاہے سارے رولا ڈالے وہ کہتے میرا اٹھنے والا قدم مجھے جنت کے قریب کرتا چلا جا رہا۔ تو آج جن پر میں نے کچھ کلام کرنی ہے وہ کون کون سی ہیں میں پہلے بتلا دوں تاکہ آپ ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کر کے بٹھائیں۔ نمبر 1، یہ ساتہ، چہلم، کل، برسی، اس کا قرآن و حدیث سے کیا ثبوت ہے؟ دوسرا یہ عرض کرنا ہے اس محفل کا اصل مقصد کیا ہے اور ہم نے بنایا کیا ہے، یہ 2-3 باتیں میں نے عرض کرنی ہے، بڑے غور سے بڑی توجہ سے یکسوئی سے سنیے گا۔ سب سے پہلی بات، جو بندہ کہتا جی تسی چیلم کر دے جے، ساتہ کر دیو، کل کر دیو، برسی کر دیو، حدیث جی کتھے آیا وے، قرآن جی کتھے آیا وے؟ اس کا بڑا سادہ سا جواب ہے، بڑا ہی سادہ سا جواب۔ بھائی چھوٹی عید اور بڑی عید مناتے ہو کہ نہیں مناتے؟ بولو تو صحیح یار، سارے بولو۔
لو کوئی مائی کا لال مجھے چھوٹی عید اور بڑی عید حدیث سے دکھا دے، قرآن سے دکھا دے، نہیں دکھا سکتا۔ چھوٹی چے سے ہے، عربی میں چے ہے ہی نہیں، بڑی میں اڑے آتی ہے، عربی کے اندر اڑے ہے ہی نہیں، دکھائے گا کہاں سے؟ میں کہتا ہوں نہیں دکھا سکتے، کیوں مناتے ہو؟ تو جواب کیا ملتا ہے حافظ صاحب؟ بات اصل میں یہ ہے کہ عید الفطر کا نام ہم نے چھوٹی عید رکھ دیا، میٹھی عید رکھ دیا، اور عید الاضحیٰ کا نام ہم نے بقرہ عید رکھ دیا، بڑی عید رکھ دیا۔ تو نام تبدیل کر لینے سے کام غلط نہیں ہوتا، یہ نام ہم نے رکھے ہیں، جب کام صحیح ہے نام تبدیل کر لینے سے کام غلط نہیں ہوتا۔ میں نے کہا بھائی یہ ساتا چہلم کل برسی نام ہم نے رکھے ہیں، ان سب کی اصل ہے اصال ثواب۔ ان سب کی اصل کیا ہے؟ آپ کہیں گے جب ہے سارے اصال ثواب تو پھر نام مختلف کیوں رکھے ہیں؟ تو انگلش میں ایک لفظ ہوتا ہے ایبریویشن، مخفف، یعنی پی لکھ دے تو پتہ چلا پاکستان، پی آر پاکستان ریلوے، یعنی ایک لفظ لکھنے سے باقی ساری بات سمجھ آ جائے۔ تو بھائی ہیں تو ساری سال ثواب کی محفلیں، لیکن میں کہوں گا نا کلانہ ختم ہے، آپ سمجھ جاؤ گے یار ابھی کل ہی کو فوت ہوا ہے، تفصیل بتلانے کی ضرورت نہیں۔ 40ویں نہ ختم ہے یا 1.25 مہینہ گزر گیا، 10ویں نہ ختم ہے 10 دن گزر گئے نے، سالانہ ختم ہے سال گزر گیا بے۔ یہ نام لینے سے پتہ چل جاتا ہے، تفصیل بتلانے کی ضرورت نہیں ہے، پتہ چل جائے ہے اصال ثواب، لیکن بندہ کب سے فوت ہوا ہے یہ تفصیل بتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ آپ کہیں گے اصال ثواب کا کیا مطلب ہے؟ تو بھائی اصال کا مطلب ہے پہنچانا، ثواب کا مطلب ہے نیکی، نیکی پہنچانا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں اصال ثواب۔ کیا بولتے ہیں؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولتے۔ اچھا کچھ بندے اس کو بھی منع مانتے، کہتے نہیں 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 نہیں، یہ سب مولویاں نے کھان پینے ٹونگ رچائے نے، جڑا بندہ مر گیا بھی ہوتی ہے نیکیاں ہو دے نال ساڑیاں ساڑے نال، اسی مرن والے نے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ ہم کہتے ہیں پہنچا سکتے ہیں، ہم مرنے والے کو فائدہ اونچی بولو پہنچا سکتے ہیں۔ آپ کہیں گے حافظ صاحب آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو بھائی میری ایک دلیل کو کوئی رد کر دے منہ مانگا انعام دیا جائے گا، ایک دلیل کو رد۔ پہلی دلیل سنو، جو بندہ کہتا ہے زندہ بندہ مرنے والے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، میں کہوں گا مرنے والے کی نماز جنازہ کیوں پڑھتے ہو؟ اور پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ پڑھنے والے زندہ ہیں، جس کی پڑھ رہا ہے وہ فوت ہو گیا ہے، اور زندہ بندہ کھڑا ہو کے کہہ رہے اللہم اغفر لحینا و میتنا، یا اللہ جو زندہ اس کو بھی بخش دے، جو مر گیا ہے اس کو بھی بخش دے۔ اگر میری دعا سے فائدہ نہیں پہنچتا نماز جنازہ کیوں پڑھی جا رہی ہے؟ اور الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اگر دعا کا فائدہ ہے تو باقی چیزوں کا بھی فائدہ ہے۔ اگر ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی ایک اور دلیل عرض کر دوں، ہم ہر نماز میں ہی اصال ثواب کرتے ہیں، ہر نماز میں۔ جب تحیات میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، اور سارے مومنین کو بخش دینا قیامت کے روز۔ اگر میری دعا سے فائدہ نہیں تو نماز میں یہ دعا کیوں پڑھی جا رہی ہے؟
ویسے ایک میں بات آپ کو کہوں، پتہ نہیں یہ میری بات آپ پسند کریں یا نہ کریں، لیکن حق بات کرنی چاہیے۔ سانتا چہلم کل برسی، یہ جتنی بھی اصحال ثواب کی محفلیں ہیں، میں ان کے حق میں ہوں، مخالفت میں نہیں ہوں، لیکن اگر کوئی میرے دل سے پوچھے تو میں کہوں گا اصل اصحال ثواب یہ ہے کہ ہم سارے نمازی بن جائیں۔ کیا بن جائیں جی؟ نمازی بن جائیں۔ آپ کہیں گے یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ اور بھائی یہ جو چیلم کروا رہے ہیں نا، یہ ایک مرتبہ ہی کروائیں گے، روز چیلم ہے، اور جتنا مرضی خرچہ کرے آخر میں دعا ہی کریں گے نا۔ تو اگر یہ نمازی بن جائیں، ہر بندہ روزانہ 5 مرتبہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرے گا ربنا اغفر لی، ربنا اغفر لی۔ میں کہتا ہوں آپ کے اس پورے گاؤں کے اندر جو سب سے بڑا کنجوس آدمی ہے کون ہے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جو سب سے بڑا کنجوس آدمی ہے اس کے دروازے پر 5 مرتبہ جا کے صدا لگاؤ روزانہ، الحمدللہ، اس کو بھی کچھ نہ کچھ دینا پڑ جائے، ایسے ہی ہے نا۔ جو کنجوس آدمی کے دروازے پر 5 مرتبہ صدا لگائے، اس کنجوس کو بھی کچھ نہ کچھ دینا پڑ جائے گا، تو جو ارحم الراحمین کی بارگاہ میں 5 مرتبہ حاضر ہو کے بار بار تکرار کر رہا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، میں کہتا ہوں رب تعالیٰ اس کے ماں باپ کی قبر کو جنت کے باغوں میں باقی کیوں نہیں بنائے گا؟ اگر ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی ایک اور دلیل عرض کر دوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ حج کی قسموں میں ایک قسم ہے حج بدل۔ کیا ہے جی؟ حج بدل کیا ہے؟ میرے والد صاحب فوت ہو گئے، میں ان کی طرف سے حج کرنا چاہتا ہوں، اس کو کیا بولیں گے؟ اونچی بولو یار۔ حج زندہ بندہ کر رہا ہے، مرنے والے کو فائدہ پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا؟ ارے نہیں پہنچتا تو حج بدل کو کس کھاتے میں ڈالو گے؟ اگر ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی ایک دلیل ایسی کمال دوں، یار آپ کو اپنے عقیدے پہ رشک آئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا سچا سچا عقیدہ عطا کر دیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی منڈی سے 2 بکرے لاؤ، انہوں نے لا کر پیش کر دیے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ 2 کیوں منگوائے ہیں؟ فرمایا ایک اپنے نام کی قربانی کروں گا، ایک اپنے امتیوں کے نام کی قربانی کروں گا۔ امت میں کون شامل ہے؟ جو موجود ہے وہ بھی، جو پردہ کر کے وہ بھی، جو قیامت تک آنے والے، سرکار نے سب کو اصحال ثواب کر دیا۔ اور اگلی بات سنوں گے آپ کو اور بڑا خوشی ہوگی، فرمایا ایک اپنے نام کی کروں گا، ایک اپنے امتیوں کے نام کی کروں گا، پھر فرمایا میں یہ دیکھوں گا میری امت میں کون ہے جو میرے نام کی بھی قربانی کرے گا۔ یار مسجد میں بیٹھے ہو سچی بات کرنا، جن کو رب توفیق دیتا آج ہی سرکار کے نام کی قربانی بولو تو صحیح، یار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو یہ اصحال ثواب نہیں ہے؟ اگر ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی ایک اور دلیل عرض کر دوں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ ماجدہ فوت ہو گئی ہیں، تو میں ان کے لیے کوئی اصحال ثواب کر سکتا ہوں، ان کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہوں؟ وہاں پانی کی قلت ہے، فرمایا پانی، انہوں نے کنواں خریدا تو ماں کے نام پر وقف کر دیا، ہاذہ بیر لام سعد، یہ سعد کی ماں کے نام کا کنواں ہے۔
فرمایا لوگ پیاس بجھائیں گے، تیری ماں کی قبر ٹھنڈی ہوتی رہے گی۔ اتنی واضح دلیلیں ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی کہتا ہے جی ایصال ثواب نہیں پہنچتا، تو میری آپ سے گزارش ہے آپ بحث میں نہ پڑا کرو۔ کیا میں نے کہا؟ اونچی بولو، بحث میں نہ پڑا کرو۔ آپ کہیں گے بحث میں کیوں نہ پڑھیں؟ بھائی جو کہتا ہے نہیں ثواب پہنچتا وہ بھی سچا ہے، وہ بھی سچا ہے۔ جو کہتا ہے پہنچتا ہے وہ بھی سچا ہے۔ آپ کہیں دونوں سچے نہیں ہو سکتے، ایک سچا ہوگا ایک جھوٹا ہوگا۔ نہیں بھائی، میرے آقا نے دونوں کو سچا قرار دیا ہے۔ آپ کہیں وہ کیسے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہوئے ہیں، اگر میں ان کی طرف سے کوئی صدقہ کروں تو ان کو فائدہ پہنچے گا؟ فرمایا اگر تیرا باپ مسلمان مرا تھا پھر پہنچے گا، ورنہ نہیں پہنچے گا۔ نہیں سمجھ لگی بات؟ بھائی جو کہتا ہے نہیں پہنچتا ان کو پتہ ان کے بڑے کون ہیں؟ ہمارے بڑے سارے مسلمان ہیں۔ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی اور سلیس زبان کر دوں، ایک بندہ کہتا ہے یا اللہ قرآن دا ثواب ابو جہل نو پہنچے گا؟ اونچی بولو یار۔ تو جو کہتا نہیں پہنچتا وہ بھی بھائی سچا ہوا کہ نہ ہوا؟ اس لیے بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات سنو، ایصال ثواب میں بخل نہ کیا کرو، کنجوسی نہ کیا کرو۔ کنجوسی کیا ہوتی ہے؟ میں نے پڑھا ایک قرآن کیجیے، ایک قرآن پاک پڑھا، اب میں ڈر رہا ہوں ابا جی نے بخش دیتا میرے پلے کی رہ جائے گا۔ میں صحیح بات کر رہا ہوں، ہمارا ذہن ہی ایسا بنایا جاتا، چھوٹے چھوٹے تھے نا ہم، اور پترا تو روزہ رکھیا نا کسی دی شے نہ روزہ نہ کھولیا تیرا سارا ثواب ہوں تیرے پلے کھ نہیں دے گا۔ تو اسی ڈرنے سا ہائے کسی دی شے نہ روزہ نہیں کھولنا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کسی شے کی کمی، وہ افطار کروانے والے کو بھی پورا ثواب دے گا تو روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کمی بھی نہیں آنے دے گا۔ ہم ایصال ثواب کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارا یہ ذہن ہے میرے پاس 100 کا نوٹ ہے، میں نے ان کو دے دیا میرا پلہ خالی ہو گیا۔ بھائی ایصال ثواب کو ایسے نہ سمجھو، بلکہ یوں سمجھو ایک حافظ قرآن ہے۔ کیا ہے جی؟ حافظ قرآن۔ اس کے سینے میں ایک قرآن ہے، وہ 100 بچے کو قرآن حفظ کرواتا ہے، ایک قرآن 100 کے سینے میں جا رہا ہے اور پڑھانے والے کے سینے سے ختم نہیں ہو رہا۔ آپ کہیں گے یہ تو آپ مثالیں دے رہے ہو، کوئی حدیث کا حوالہ بھی آ جائے تو بھائی حوالہ بھی سن لو۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پوچھا علی کہاں سے آئے ہو؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں قبرستان سے آیا ہوں، وہاں تم نے کیا کیا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 4 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی الحمد شریف، اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ شریف پڑھی، اور وہاں جتنے مسلمان دفن تھے سب کو ایصال ثواب کر دیا۔ حضرت صاحب اگر یہ عمل غلط ہوتا تو سرکار منع کر دیتے، علی آئندہ ایسا کام، جو بندہ مر گیا ہے وہ ہم سے جدا ہو گیا، ہم اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ ارشاد فرمایا علی اللہ تعالیٰ نے تیرے پڑھے ہوئے قرآن کے ثواب کے ٹکڑے نہیں کیے۔ ٹکڑے سے کیا بتا دیا؟ میرے پاس 100 کا نوٹ ہے، میں 10 بندوں میں تقسیم کرنا، میں چینج لوں گا، 10 سے سب کو تقسیم کروں گا۔ حدیث پاک میں جو بندہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے رب تعالیٰ اس کو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ انہوں نے 11 مرتبہ پڑھا، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں،
یوں سمجھو ان کو ایک قرآن کا ثواب ملا، اور وہاں 1000 مسلمان دفن تھے۔ فرمایا علی، اللہ تعالیٰ نے تیرے ایک قرآن کے ثواب کے 1000 ٹکڑے نہیں کیے کہ ایک ایک ٹکڑا سب کو دیا جائے، بلکہ فرمایا علی، رب تعالیٰ نے ہر ایک کے نامہ اعمال میں پورے قرآن کا ثواب درج کر دیا ہے۔ اور پڑھنے والے کو کیا ملا؟ فرمایا سب کے مجموعے کے برابر، یعنی 1000 قرآن کا ثواب تجھے بھی مل گیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کر پلا تے انت پلے دا پلا، ارے کرو مہربانی تو محل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اب بتلاؤ ایصال ثواب میں فائدہ ہے کہ نقصان ہے؟ اونچی بولو ذرا، سب کی آواز نہیں آ رہی۔ تو پھر ایک کام کرنا، رات کو جب سونے لگا کرو، دن بھر جتنیاں بھی نیکیاں کی ہیں سب کو ایصال ثواب کر دیا کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان مرد عورتیں سب کو ایصال ثواب کر دیا کرو، رب تعالیٰ سب کو پورا ثواب دے گا، اور سب کے مجموعے کے برابر ثواب ہمیں بھی عطا کر دے گا۔ اب آخر میں یہ بتلانا ہے کہ یہ ایصال ثواب کی محفل کا اصل مقصد کیا ہے۔ میری بات کا برا تو نہ منا ہوئے، یہ کچھ کڑوی باتیں میں کہہ جاؤں گا تو ہو سکتا ہے آپ کے دل پر چوٹ کرے تو آپ ناراض ہو جائیں، میں پہلے اجازت طلب کر لوں۔ اتنی میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، میری بات غلط لگے لحاظ نہیں کرنا، کھڑے ہو کے کہنا حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں سب کے سامنے معذرت بھی کر لوں گا، لیکن اگر میری بات سچی ہے تو پھر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اونچی کرو گے عمل؟ سب کی نہیں آواز آ رہی ہے، سارے عمل کرو گے؟ ہم نے محفل کا مقصد کیا سمجھا ہے؟ آئے او مولوی صاحب فٹافٹ ختم شی پڑھو، ختم شی پڑھا، لنگر کھادا تے مچھاں نو تا دیندے آ گئے، کوئی کہنا نمک صحیح نہیں، کوئی کہتا مرض صحیح نہیں، کوئی کہنا اے دے دادے نے کہنا روز مرنا سی، روٹی تے چنگی کھوا دیندا۔ کیا یہی مقصد ہے یہاں آنے کا؟ تو یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ سنو، یہاں آنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم بھی یہاں آ کر اپنی موت کو یاد کریں۔ جس طرح ہمارے نزیر صاحب فوت ہو گئے، اپنے ساتھ دولت لے کر گئے، کوئی کوٹھی کار، کوئی بنگلہ، کوئی بینک بیلنس ساتھ لے کر گئے؟ ہم بھی مر گئے تو ہماری دولت ہمارے ساتھ نہیں گئی۔ کوئی رشتہ دار عزیز و اقربا لنگوٹی یار قبر میں ساتھ گئے؟ ان کے ساتھ گئے ہیں تو ان کے اعمال ہی گئے ہیں۔ اسی لیے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کے 3 ساتھی ہیں۔ کتنے ساتھی ہیں جی؟ اونچی بولو، کتنے ہیں؟ پہلا ساتھی موت تک کا ہے، دوسرا ساتھی گور تک کا، اور تیسرا ساتھی توڑ تک کا۔ موت تک کا ساتھ کون ہے؟ انسان کی جائیداد، وہ منقولہ ہے یا غیر منقولہ، موویبل پراپرٹی ہے یا اموویبل پراپرٹی، اور یہ جتنی بھی دولت ہے اس کے نام ہے، اتنی دیر تک نام ہے جتنی دیر سانس میں سانس چل رہا ہے۔ جب بندے کا انتقال ہو جاتا ہے، جائیداد کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اب اس کے ماں نام نے نہیں، لہٰذا جس دولت کی خاطر چوریاں کرتا ہے، ڈکیتیاں کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، جس دولت کی خاطر نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا،
جس دولت کی خاطر زکوٰۃ نہیں دے رہا، حج کرنے نہیں جا رہا، ارے جس دولت کی خاطر رب کو ناراض کرتا ہے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتا ہے، یاد رکھو جب موت آئے گی سب سے پہلے یہی دولت اور اس کا ساتھ چھوڑے گی۔ اگر سچی بات کہوں تو یہ تن کے کپڑے بھی ساتھ، آج آ کے کفن کا کپڑا ہے تو وہ بھی کسی کو ملتا ہے، کسی کو وہ بھی نصیب۔ حضرت صاحب آج حالت یہ بنی ہے، اس دولت کی خاطر قبضہ گروہ بنائے ہوئے ہیں، دکانوں پر قبضے، مکانوں پر قبضے، زمینوں پر قبضے۔ بلکہ اگر سچی بات کہوں، ابا جی فوت ہو جائیں تو رشتہ دار اکٹھے ہو جاتے ہیں، بھائی کہتا ہے بہنوں سے بہن حصہ چاہیے کہ بھائی چاہیے، اگر بہن نے کہہ دیا جی حصہ تو رشتہ داری ختم، حضرت جی تاڑیوں بہن نہیں لگ دی، وہ چھڈو آفت جی بہن کا دی جن نے حصہ لے لیا۔ وہ میں نے کہا یار اس نے ایک حصہ لیا، تو نے رشتہ داری سے نکال دیا، تجھے تو دو ملے ہیں، تجھے تو بارڈر ہی کراس کروا دینا چاہیے، شرم نہیں آتی جس کو رب حصے دار بنا رہا ہے، تو کون ہے حصہ چھیننے والا؟ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، فرمایا جو یتیم کا مال ظلماً کھاتا ہے اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے، بظاہر چرخا کھا رہا ہے، مرغا کھا رہا ہے، روست بروست کھا رہا ہے، حقیقت میں آگ کھا رہا ہے۔ یہی آگ دنیا میں جلاتی ہے راتوں کو نیند، یہی آگ قبر میں جلائے گی، یہی میدان محشر میں جلائے گی، یہی جہنم کے اندر جلائے گی۔ یار ایک بڑا عبرت انگیز واقعہ سنانے لگا ہوں، بڑا عبرت انگیز۔ آپ میں سے شاید کسی نے نام سنا ہو شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ، سندھ حیدرآباد میں بہت بڑے ولی کامل اور سندھی زبان کے صوفی شاعر۔ آپ اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں ایک مرتبہ سردیوں کی سخت رات تھی، میری والدہ ماجدہ نے مجھے تہجد میں اٹھا دیا اور کہنے لگی بیٹا کہیں سے آگ لاؤ، میرے وضو کا پانی گرم کرو، میں نے وضو کر کے نماز تہجد پڑھنی ہے۔ جو بزرگ بیٹھے میری بات سمجھ رہے ہوں گے، پہلے وقتوں میں آگ بھی کہیں سے لانی پڑتی تھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ کہنے لگا میں نے پورے گاؤں میں اٹھ کر تلاش کیا، آگ کہیں نہ ملی۔ ذہن میں خیال آیا دوزخ میں آگ بڑی جلتی ہے، کیوں نہ میں تھوڑی سی وہیں سے لے آؤں۔ اللہ کے ولی تھے، پرواز کر کے دوزخ کے دربان کے پاس چلے گئے، کہنے لگے یار مجھے تھوڑی سی آگ دے دو، میں نے والدہ کے وضو کے پانی کو گرم کرنا ہے، میری والدہ نے وضو کر کے نماز تہجد پڑھنی ہے۔ دوزخ کا دربان کہتا ہے دوزخ میں آگ نہیں ہے، دوزخ میں آگ، کہنے لگا اگر دوزخ میں آگ نہیں تو دوزخیوں کو سزا کیسے ملے گی؟ کہنے لگا جو دوزخی دوزخ میں آئے گا اپنی آگ اپنے ساتھ ہی لے کر آئے گا۔ ارے وہ یتیموں کا مال نہ حق کھانے کی آگ ہوگی، وہ نمازیں نہ پڑھنے کی آگ ہوگی، وہ زکوٰۃ نہ دینے کی آگ ہوگی، وہ شراب پینے کی آگ ہوگی، وہ زنا کرنے کی آگ ہوگی۔ یہی آگ قبر میں جلاتی ہے، یہی میدان محشر میں جلائے گی، یہی جہنم میں جلائے گی۔ حضرت صاحب آپ نے کتنے بندوں کو اپنے ہاتھوں سے قبروں میں اتارا؟ کبھی کسی قبر میں آگ دیکھی ہے؟
قبر میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ بندے کے اندر ہی ہے۔ بندہ جاتا ہے تو وہی قبر جنت کے باغوں میں باغ بن جاتی ہے، ارے بندہ جاتا ہے وہی جہنم کے گھروں میں گڑھا بن جاتی ہے۔ میں ایک دکھ والی بات کہنے لگا ہوں، دل کا درد سنانے لگا ہوں۔ آج ہمارے سنیوں کے دلوں میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے، اسی مسلمان دے گھر پیدا ہوئے، مولوی صاحب نے آ کے اذان پڑھی، ان اسی نمازاں پڑھیے پاویں نہ پڑھیے، چوریاں کریے، ڈکیتیاں کریے، زنا کریے، شراب پیے، پاویں ماں باپ نو قتل کریے، اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن جنت پلیٹ چھپا کے سانو پیش کرنی۔ اور کچھ نعت خواں بھی اس میں خوب کام کرتے ہیں، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آئے گا پسینہ۔ میں نے کہا پھر تو جہنم کو ہم سے ڈرنا چاہیے، ہمیں جہنم سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ یار صحابہ کرام علیہم الرضوان سارے کے سارے جنتی ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان جنتی صحابہ کرام کے اندر دوزخ کا ذکر کرتے، اور صحابہ کرام چیخے مار مار کے رویا کرتے تھے۔ آج ہماری محفلوں میں دوزخ کا ذکر ہی ختم ہو گیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہماری مسجد ویران، جوے کہتے آباد، عیاشی فحاشی کہتے آباد، بدکاری کہتے آباد۔ لوگ گناہوں پہ دلیر ہو رہے ہیں۔ پیشناتیں کچھ ایسی پڑھتے ہیں، اور گناہگارو مت گھبراؤ، سرکار تاڈے نے۔ میں کیا نماز پڑھنے والے تھے نہیں سرکار؟ اچھا مجھے ابھی تک اس کی سمجھ نہیں لگی، گناہگارو مت گھبراؤ، میرا مطلب ہے گناہ اور کرتے جاؤ۔ یہ کس طرف ہم عوام کو لگا رہے ہیں؟ اگر گناہ کرنے سے ہی سرکار راضی ہیں تو نبیوں کا اس دنیا میں آنے کا مقصد ختم ہو گیا۔ کیا قرآن ہمارے سامنے موجود نہیں ہے؟